رپورٹ ہے وہ بڑی ہولناک ہے اور سمجھنے والوں کے لیے اس میں بہت ساری چیزیں اگر کوئی سمجھنا چاہے. بلومبرگ اپنی رپورٹ میں یہ لکھتا ہے، وہ کہتا ہے کہ پاکستان کے حالات کیا ہیں. حالانکہ پوری دنیا کی نظریں اس وقت امریکہ کے صدارتی انتخاب کے اوپر ہیں. ہمیں بھی یہی بات کرنی چاہیے کہ وہاں پر تبدیلی آئے گی تو ہر ملک کے اندر پالیسی میں تبدیلی آتی ہے، اسی لیے امریکہ کا جو صدارتی انتخاب ہے بڑا اہمیت کا حامل ہوتا ہے. لیکن امریکہ سے زیادہ بلومبرگ کو یہ فکر ہے کہ پاکستان میں کیا ہو رہا ہے، کیونکہ بڑی تیزی کے ساتھ ہم نوز ڈاؤن جا رہے ہیں. ہم اتنا نیچے گر رہے ہیں کھائیوں میں کہ دنیا کو فکر ہے، مگر پاکستان کے اندر جو کچھ ہو رہا ہے پاکستان میں وہ سب کرنے والوں کو یا ہمارے حکمرانوں کو اس کی فکر ہوتی بھی ہمیں نظر نہیں آتی. اب بلومبرگ کی رپورٹ کہتی ہے کہ پاکستان کے اندر جو سب سے بڑا ٹیلنٹ کا حصہ ہے، آپ 100 میں سے آپ 70% سمجھ لیجئے کہ لوگ اپنی زمینیں، اپنا کاروبار یا اپنا گھر یا اپنی ماں کا زیور گروی رکھ کے یا کوئی بھی چیز بیچ کے یا کوئی بھی اپنا اثاثہ بیچ کے اس ملک سے جانا چاہتے ہیں. اور یہ وہ ہمارا ٹیلنٹ ہے جس نے اس پاک سرزمین کو زرخیز کرنا ہے. مگر بدقسمتی سے ہماری سرزمین بنجر ہو رہی ہے، مگر کسی کو کوئی فکر نہیں ہو رہی. جو ہمارا نوجوان باہر جا رہا ہے وہ 3 وجوہات کی وجہ سے جا رہا ہے. اور اگر جن لوگوں کو اتفاق ہوا ہو اسلام آباد میں پاسپورٹ آفس کے اندر آنے کا یا پاسپورٹ آفس کو وزٹ کرنے کا، ان کو اندازہ ہوگا کہ صبح پاسپورٹ آفس دیر سے کھلتا ہے یا جب بھی کھلتا ہے اس سے پہلے 600 سے 1000 کے قریب بندہ باہر نوجوانوں کا کھڑا ہوتا ہے. وہ باہر نوجوان کھڑے ہوتے ہیں، وہ سب اپنا پاسپورٹ بنوانے آئے ہوئے ہیں. وہ اس ملک سے جانا چاہتے ہیں کیونکہ انہیں لگتا ہے کہ جس روزگار کے لیے یا جس بہتر زندگی کے لیے انہوں نے ڈگری حاصل کی یا پڑھا، اب پاکستان میں وہ ٹیلنٹ ان کو جو ہے وہ نصیب نہیں ہو پا رہا، وہ روزگار ان کو نصیب نہیں ہو پا رہا. پھر نوجوان یہ بات کرتا ہے کہ ہمارے سیاسی حالات مخدوش ہیں. جس نے بھی 8 فروری کو ووٹ دیا ہے وہ یہ حق رکھتا ہے کہ وہ دیکھے کہ جس کو اس نے نامینیٹ کیا ہے، جو لوگ ہمارے حکومت میں آئے ہوئے ہیں وہ ان کے لیے کیا کر رہے ہیں. مگر ہمارے جو سیاسی حالات ہیں وہ ایک دوسرے سے انتقامی سیاست کے اوپر ہیں. پبلک کے بارے میں کوئی ہمیں چیز نظر نہیں آتی. پاکستان میں اب سے 2 مہینہ پہلے سے آنورڈ آج تک جتنی بھی قانون سازیاں ہوئی ہیں، یہ چیلنج ہے کہ کوئی کہہ دے کہ عوام کے لیے اس میں کوئی قانون سازی ہوئی ہے. ذاتی مفادات کے لیے قانون سازیاں کی جاتی رہیں. پھر تیسری بڑی وجہ یہ ہے کہ پاکستان میں سیکیورٹی کے حالات جو ہیں وہ مخدوش ہمیں نظر آتے ہیں. لوگوں کو سب سے زیادہ جو خوف اب پیدا ہے وہ یہ ہے کہ نہ جانے کس کے گھر کا دروازہ ٹوٹے گا. لوگوں کو خوف ہے اس بات کا کہ نہ جانے کس کے گھر کی چادر 4 دیواری کا تقدس پامال ہو جائے گا. روزانہ کی بنیاد پہ کئی لوگوں کی ویڈیوز آتی ہیں، آج فلانے کے گھر چھاپا پڑ گیا، آج فلانے بندے کے گھر پہ ریڈ پڑ گئی، آج فلانے بندے کو اٹھا لیا گیا، ایک فلانا شخص ہے جو کئی دنوں سے لاپتہ ہے. یہ وہ سیکیورٹی کی صورتحال ہے جس پہ ہمارا نوجوان اس ملک سے جانا چاہتا ہے. اب بلومبرگ نے جو سجیسٹ کیا ہے وہ پتہ نہیں لوگ مانیں گے یا نہیں مانیں گے، حالانکہ ماننے میں کوئی قباحت نہیں ہے. بلومبرگ کہتا ہے کہ اگر پاکستانی سرزمین کو بنجر ہونے سے بچانا ہے، آپ نے اپنے ٹیلنٹ کو باہر جانے سے روکنا ہے، آپ نے ملک کے حالات کو بہتر کرنا ہے، تو اس کے لیے صرف ایک قدم اٹھا لو، آپ کی صورتحال صحیح ہو جائے گی. اب وہ قدم وہ یہ کہتا ہے کہ آپ اڈیالہ جیل سے قیدی نمبر 804 کو رہا کر دو، اس کو جیل سے باہر لے آؤ. جتنے مسائل ہیں پاکستان کے وہ سارے کے سارے حل ہو جائیں گے. لیکن یہ وہ ایک قدم ہے جس کو اٹھانے کے لیے کوئی بھی ہمیں تیار نظر نہیں آتا. جن سیاستدانوں نے ہمارے اس ملک کے فیوچر کو طے کرنا ہے وہ کیا کر رہے ہیں؟ وہ یہ کر رہے ہیں کہ جو اثاثے بیچنے کے لیے IMF ہمیں کہہ رہا ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ لپیٹ لو. ہمارے یہاں پنجابی میں بڑی ایک مثال دی جاتی ہے کہ انا منڈے ریوڑیاں مڑ مڑ اپڑیاں نو. ہمارے پاکستان میں یہی تو ہو رہا ہے. اب ہمارے لیے بڑی شرم کی بات تھی کہ ہم اپنا اتنا بڑا اتنا پرانا ایسٹ اپنا بیچ رہے ہیں، PIA کو ہم بیچ رہے ہیں. 6 بیڈر آتے ہیں، 5 غائب ہو جاتے ہیں بیڈنگ والے دن، 1 پہنچتا ہے، وہ بھی بس 10 ارب لگاتا ہے. 85 ارب کی بولی ہے اور 10 ارب روپیہ لگاتا ہے وہ. تو اس کے دوران جو ہے سارے پورا ملک پوری قوم پریشان تھی کہ یہ کیا ہوا PIA کے ساتھ. IMF کا یہ کہنا ہے کہ یہ اصلاحاتی پیکج ہے، جو خسارے میں ادارے ہیں ان کو بیچو، PIA سب سے پہلے نمبر کے اوپر ہے. مگر ایک ویڈیو ہمارے سامنے آئی ہے، وہ ویڈیو کہتی ہے کہ جی اس میں نواز شریف صاحب موجود ہیں بذات خود، اور وہ اپنے ساتھ کچھ لوگوں کو یہ بتا رہے ہیں کہ انہوں نے اور CM پنجاب یعنی ان کی صاحبزادی نے مریم نواز نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ PIA ہم خرید لیتے ہیں، ہم اس کو ایئر پنجاب کا نام دیں گے، پوری دنیا میں ہمارا نام روشن کرے گی اور یہ پوری دنیا میں ہم چلائیں گے اور ہر جگہ پہ اس کو بھیجیں گے. بڑی اچھی بات ہے، اچھی سوچ ہے. لیکن یہ کہاں لکھا ہے کہ آپ اس ملک کے اندر سیاست بھی کریں، رول کریں، آپ حکمران ہوں
اور آپ اس ملک کے جو ادارے ہیں ان کو بھی آپ لینا شروع کر دیں. یہ کہاں لکھا ہے, کس قانون کے تحت لکھا ہے؟ دوسری بات یہ کہ یہ جو پی آئی اے بیچا جا رہا ہے یہ تو آئی ایم ایف کے اصلاحاتی پیکج کے تحت ہے, وہ تو کہتا ہے خسارے میں اس کو بیچو. یہ کہاں لکھا ہے کہ شریفوں نے چلاکی کے ساتھ جو ہے یہ پی آئی اے کو بھی خرید لینا ہے؟ اور پھر تیسری سب سے اہم بات وہ یہ ہے کہ ایک صوبہ ہے, یہ نہیں میں کہہ رہی کہ اب شریف خاندان اپنے اکاؤنٹ سے یا اپنی جیب سے 85 ارب ادا کرے گا تو اس ایئر لائن کو خرید لے گا. یہ 85 ارب میں تو ایک نئی ایئر لائن بھی کھڑی ہو جاتی, پتہ نہیں کتنے میں خریدے گا. کیا یہ پیسہ ٹیکس پیئرز کی منی سے جائے گا؟ سب سے بڑا سوال یہ ہے. دوسری بات یہ ہے کہ اگر وفاق بھی جو پیسہ صوبے کو دیتا ہے, صوبے کے حصے کا پیسہ جو اس کو ملتا ہے, معاملہ یہ ہے کہ وفاق کے انڈر یہ پی آئی اے آتا ہے. اب وفاق پیسہ دیتا ہے صوبے کو معاملہ چلانے کے لیے. اب صوبہ کیا وفاق کے انہی پیسوں سے وفاق سے کہے گا مجھے بھائی پی آئی اے دے دو آپ؟ یہ وہ کانفلکٹ آف انٹرسٹ ہے, یہ وہ چالاکیاں ہیں جو اس ملک میں رہتے ہوئے شریف آدمی یا شریف خاندان بڑی تیزی کے ساتھ آگے بڑھتا ہوا کر رہا ہے. اب نہ جانے اس کا کیا فیوچر نکلے گا, لیکن عین ممکن ہے کہ سمجھ آنے لگ گئی ہے کہ پی آئی اے کو جو 10 ارب کی بولی لگائی گئی وہ کس وجہ سے تھی, اور پی آئی اے کا بنے گا کیا یہ بھی ہمیں نظر آنے لگا ہے. اجازت دیجیے, اپنا خیال رکھیے, خدا حافظ.